الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایمان کیا شے ہے؟ دیکھیے، ایمان امن سے ہے، اور انسان اگر حالت امن میں آ جائے تو یہ ایمان اس کا تب آتا ہے۔ امن بھی نہ ہو، سکون غارت ہو جائے، انسان اپنے آپ کو مومنین کی صف میں بٹھائے رکھے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی نہیں کر دیا ہے۔ خالی ایمان، عمل کے بغیر صرف کسی کام کا نہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایمان کا دعویٰ بغیر عمل کے انسان کو منافق بناتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر انسان عمل صالح نہ کرے، موقع نہ ملے، یہ الگ چیز ہے، کیونکہ لوگ پھر مثالیں دیں گے۔ میں ساتھ پہلے عرض کر دوں کہ ایک انسان ایمان لایا اور اس کے بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان صحیح سلامت ہو، ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، اور دعویٰ ایمانی کے بعد وہ کم تولے، کم ماپے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، ملاوٹ کرے، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے والا ہے، تو وہ مومن بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہو تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ فرمایا ایمان کے بعد عمل صالح، اگر یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو پھر ہم تمہیں ان باغات میں داخل کر دیں گے، وہ باغات جن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر مزہ بڑا آتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ یہ شیطان کی دی ہوئی آرزو ہم لے کر اپنے اندر پالے رہے۔ کون سی؟ کہ ہمیں اس نے ایک فریب یہ بھی دیا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جھوٹ بولا اس نے، ہم امتی نہیں ہیں، ہم امتی نہیں محمد رسول اللہ کے ہیں، لیکن ایسا اس نے فریب دیا ہے کہ تم امتی ہو محمد رسول اللہ کے، اس لیے کہ تم تو بخشے جاؤ گے۔ تو ہم ساری زندگی کے عش کر رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لوگ خواہ خواہ سوال اٹھاتے ہیں بے مقصد۔ میں نے اگر عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، تو میں نے کب کہا کہ سنت رسول اللہ کو ترک کر دو، آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے کہ جو حرم اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے متولی کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کافر نہیں ہو سکتے، وہ ایمان والے ہیں، وہ صالح اعمال والے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور تم سینہ بسینہ لینا چاہتے ہو تو وہاں ہی دیکھ لو کہ وہ نماز کس طرح ادا کر رہے ہیں۔
تو ساری زندگی لڑتے رہے، کوئی نتیجہ تم سے نہ نکلا. یہ رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر، فاتح خلف الامام پر، نماز میں سینے پر ہاتھ، یہ ساری زندگی کے جھگڑے. میں نے عرض کیا ہے، میں نے کہا وہاں دیکھ لو کیا ہے یار، ان کی طرح ہی ہو جاؤ، ان کے متعلق تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. میں نے کب کہا کہ آپ رفع الیدین نہ کیا کرو؟ کیوں لڑتے ہوئے اس بات پر؟ اور پھر ذرا بتاؤ تو مجھے کہ زمانے میں کون ہے جو نماز پڑھے اور رفع الیدین کرے نہیں؟ کوئی ایک ایسا دے دیجیے. شیعہ نہیں کرتے، دیوبندی نہیں کرتے، بریلوی نہیں کرتے. اللہ اکبر کیا کرتے ہو؟ کوئی آتا ہی یوں آئے اور کھڑا ہو جائے ہے کہ تم تو سب کرتے ہو. اگر میں یہ کہوں رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو یہ ممکن کیسے؟ یعنی یہ بات کرتے وقت ہی سوچنا چاہیے تھا، میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. میں جب تک آپ ایسے نہیں کہ اللہ اکبر، تو آپ ہاں اہل حدیث میں واللہ وہ لوگ موجود ہیں، وہ یوں کچھ کرتے ہیں نا، یوں کر کے کچھ یوں کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی کچھ یوں بھی ہیں جو ادھر آتے ہیں یوں کر لیتے ہیں، ان ہاتھ چنگے اوپر. یہ رفع الیدین بڑے لوگ میں دیکھے تھے آتے ہیں نماز میں، آئے ہیں تو یہ. خدا کے بندو اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہو، اپنے آپ کو ایکٹیو کرو. اللہ اکبر. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں یہ رفع الیدین جس پر کوئی تمہارا اختلاف نہیں ہے، فرمایا کہ دیکھو کان کی لو اور کندھے سے اوپر جاؤ اس کو، اور وہاں جا کر یہ گھوڑے کی دم کی طرح مت کرنا. گھوڑے کی دم کیا کرتی ہے؟ وہ کبھی اوپر جا کر ٹھہرتی نہیں. یہ نہ کرنا، ٹھہرانا ہے اس کو. یہ بخاری کی روایات نہیں ہے. یہاں ان کو ٹھہرانا ہے جا کر، پھر آپ نے باندھنا ہے. پھر صدر ہے جس پر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، سینہ. یہ سینہ آپ کا ہے، یہی سینہ ہے، یہ سارا سینہ آپ کا. یہاں بس نہیں ہے آپ کا باندھ. اچھا پھر اجازت ہے، مختلف ہے کہ آپ یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں. باندھیں، کہاں باندھیں گے؟ اچھا ان کو ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے تو یہ خود بخود ادھر آتے ہیں. ڈھیلا چھوڑ دو، یہ تو یہ فطرتاً سارا کچھ تھا. آپ فطرت سے ہٹے اور دوسری طرف لے جا کر پابند کر دیا. پھر اس میں اختلاف شروع ہوا، آج تک لڑ رہے ہیں. مدت ہو گئی اس کام میں لڑتے ہوئے، آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. جو نیک عمل کرے ایمان کے بعد، اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم باغات میں داخل کریں گے، وہ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں عبدالآباد رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس وعدے کے اللہ خلاف نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. اللہ نہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. اللہ کا وعدہ جو اس نے کیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا بھی نہیں، کرنے دیتا بھی نہیں. یہ اس کی طاقت کی علامت ہے. اور ہم نے دیکھے اپنے طاقتور، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کام اپنے لیے ایک دفعہ مقرر کیا، پھر اس کو ترک بھی کر دیا. یہ کمزوری کی علامت تھی، طاقت نہیں تھی. طاقت یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ایک مدت پہلے فیصلہ کیا، آج تک اور رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا. اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، بات سے اللہ میں سچا ہو کون سکتا ہے؟ جو بھی بات کرے گا اس کو یہ پچھلا کچھ تھوڑا بہت یاد ہوگا، جب وقت موجودہ کو کوئی دیکھ رہا ہوگا. اللہ کے لیے تو یہ زمانہ کوئی نہیں، نہ کوئی سابقہ تھا، نہ کوئی آج ہے، نہ کوئی آئی. تو ہر وقت، ہر جگہ،
اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة